بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کافی وی سی او کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں طاہر جاوید صاحب کے ساتھ. یہ کافی وی سی او جو ہے ایک پروگرام ہے سی او کلب پاکستان کا اور کیفے خودی, جہاں ہم انٹرپرینورز, بزنس لیڈرز اینڈ اسپیشلی اوورسیز کمیونٹی کو انوائٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک تھاٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو مینجمنٹ ہاؤس ہے ہمارے پیچھے. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہیں یہ بڑی دور سے آئے ہیں, اوورسیز پاکستان بزنس کمیونٹی کے یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں فرام یو ایس اے. از دا پریزیڈنٹ اینڈ سی او آف دا رائس لینڈ. ان کی جو اپنی کمپنی کا نام ہے اسٹارکو, اور سیکنڈلی از آلسو دا لیڈر آف دا ڈیموکریٹک پارٹی کے وہاں کے یو ایس اے کے نمائندہ ہیں. تو یہ اس کے علاوہ ان کے اپنی اور مڈل ایسٹ میں سے اور دوسری کنٹریز میں بزنسز پوری ایک امپائر ہے, اور ہی از اے پرائڈ آف پاکستان. اس حوالے سے کیوں کہ یہ اوورسیز کو نمائندگی کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جاب کریٹس کی ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. تو ویلکم طاہر جاوید صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. آپ جب بھی آتے ہیں پاکستان ہم آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک پازیٹیوٹی اور ایک آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں. سر پہلا سوال میرا آپ سے چھوٹا سا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان جو پہلے ہم کسی زمانے میں سنتے تھے, مذاق میں لوگ کہتے تھے پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. جی طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا واقعی پاکستان ہے, کیونکہ آپ کا جو پرسیپشن ہے اور آپ کی جو ویژن ہے وہ گلوبل ہے سر, تو کیا واقعی پاکستان کی کیا کریٹیکل چیلنجز ہیں, اور اسپیشلی اوورسیز کے حوالے سے؟ پالیٹکس کی بات میں بعد میں کروں گا, پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان فرسٹ, چیلنجز اینڈ کیا اپرچونیٹیز ہیں ان دا آئیز آف آ بزنس لیڈر فرام اوورسیز. اوور ٹو یو سر. دیکھیں, یہ جو فکرہ آپ نے بولا نا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, اس کو ابھی براڈ کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا نازک دور سے گزر رہی ہے اس وقت, یہ اکیلا پاکستان نہیں رہا. جیسے ہم نے یعنی یہاں کی چیزیں ایکسپورٹ باہر کر دی ہیں, تو یہ جو نازک دور بھی ایکسپورٹ ہو چکا ہے ہر جگہ پہ. تو اینڈ دس از ٹرو. جب آپ ایکٹیو وار دیکھتے ہیں یورپ کے اندر اور رشیا اس کے اندر جس طرح یوکرین کے اندر کیا ہے, تو یہ جو معاملات ہیں یہ کوئی ایک جگہ جلدی اگر ختم نہیں ہوئے تو اس کا بہت کانسیکوینسز ہوں گے. جو آج کے اس وقت بھی آپ پیٹرول کی پرائسز سے لے کے انرجی کے ریسورسز کی جو شارٹیج تک, اور بے شمار ملکوں کے اندر آپ اس کے ان امپلائمنٹ, گاڈ نوز واٹ, یہ معاملات پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں اس کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان. اب آ جاتے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں. اگر آپ یہاں پہ کریں, اگر آپ میرے سے سیدھا سوال پوچھتے ہیں تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے میجر ایشو ہی اس کی اکنامکس ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگر یعنی کچھ کر دیا جاتا پچھلے کچھ دوروں کے اندر یا ابھی بھی نیئر فیوچر میں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ اپرچونیٹیز ڈیولپ کریں. سری لنکا کو دیکھیں ڈر لگ رہا ہے سر, سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا, $44 بلین کے اوپر وہ بیچارہ ملک لیٹا ہوا ہے. پر لیٹس بی ریئلسٹک, پاکستان اور سری لنکا کا کمپیریزن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود پاکستان کے پاس بھی بہت زیادہ چوائسیز اور ٹائم نہیں ہے. اور اس کو ریوائول جو اس کا جو ہے اکنامکس, جو اس کے جو اس کی جو آپ کی بزنس کی جو ٹرن اراؤنڈ ہے, آپ کو وہ کرنی پڑے گی. آپ کو جی ڈی پی کے اوپر لے جانا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو جابس کریٹ کر کے دینی پڑے گی, آپ کو اپرچونیٹیز. اب اس ساری کہانی کے لیے آپ کو کہاں, کوشچن یہ نا, یہ تو سلوگن تو بڑے اچھے ہیں, میں بھی بولوں آپ بھی بولتے ہیں, کہاں سے شروع کرنا ہے. تو شروع کرنے کے لیے اسٹیپس بتائیے. طاہر جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں وہ 3 کریٹیکل ایسے جو ایکشنز ہیں امیڈیٹلی اگر کر دیے جائیں تو پاکستان ٹرن اراؤنڈ اکنامکلی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اسٹیبلٹی نا, ملک کے اندر لوگ جب باہر سے, آپ دیکھیں یہاں ود ان دا کنٹری تو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی ایک انکریجنگ سی چیز ہے کہ جو لوگ, ایسا نہیں ہے کہ بینکوں میں بے شمار پیسے پڑے ہیں لوگوں کے اور وہ انویسٹ نہیں کر رہے. اعتماد ہے اکانومی کے اوپر لوگ. ریئل اسٹیٹ کے علاوہ اور کہاں رہی ہے سر؟ لیکن اگر ریئل اسٹیٹ بک رہی ہے تو ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جیسے دبئی میں 2-4 سال پہلے ہو گیا تھا کہ انویسٹمنٹ کے بعد بکتا کچھ نہیں تھا, تو غلط تھی. یہاں پہ آپ لانچ بعد میں کرتے ہیں اور آپ کی ریئل اسٹیٹ بک پہلے جاتی ہے. اگر آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو نتھنگ رانگ. اچھا, آپ ریئل اسٹیٹ کو جب آپ پکڑتے ہیں نا تو آپ سے یار صرف ریئل اسٹیٹ, اٹس ناٹ جسٹ صرف, اس میں را مٹیریلز ہے, اس میں لیبر ہے, اس میں اپنا آپ کے وہ جو جابز ہیں, دیر آر سو مچ انڈر دی ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن. آپ کے بہت سارے ایریاز کے اندر کور ہو جاتے ہیں, اور پھر لوگوں کو گھر ملتے ہیں. تو یہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو 40 ایسی اور چیزیں جو پراسپیرٹی ان کے اندر آ جاتی ہے. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیٹ. یہ اس کو میں کہتا 10 گنا کریں آپ کے لوگوں کو گھر ملنے چاہیے. اس کے کوشچن یہ ہے کہ یہ ود ان دا کنٹری ہو رہا ہے. آپ جب باہر کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ اسٹیبلٹی اپرچونٹی, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب بھی وہ اپنا یہاں پہ آئیں لوگ تو ان کو بڑے آرام سے اپنے کام شام کرنے کے لیے
تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی کہ ایک میں نے عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس لیول تک آسانی ان کو جو ان کا آئیڈیا بڑا تھا. آپ ٹرن کی پروجیکٹس بنائیں, شیلف کے اوپر جیسے کتابیں پڑھی ہیں, پروجیکٹ پڑے ہوئے ہوں, باہر سے لوگ آئیں, اس کو اٹھائیں, پکڑیں, ٹھیک ہے جی میں اس کو کرتا ہوں, کتنی انویسٹمنٹ اتنی, آپ کو آپ کے گھر بیٹھ کے سارے پرمنٹ ملیں گے, آپ کو آپ کے گھر بیٹھ کے آپ کے ایکسپرٹس ملیں گے. ایبسولوٹلی آپ کریں, لوگ آئیں گے یہاں پہ, کیوں نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئے؟ 3 سال گزر گئے, 3.5 سال کا حکومت رہا. اگر میں دس از مائی سیکنڈ کویشچن بیسیکلی, اس میں مجھے ایک پریسائز آنسر چاہیے. 3.5 سال اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو حکومت دی, آپ ان کے مین سپورٹر رہے. اوورسیز پاکستان, خاص کر US میں ہیوسٹن میں آپ نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروگرام ماشاءاللہ آرگنائز کیا ان کے لیے. سر 3 ایسی چیزیں بتائیں جو کہ ڈاؤن فال آف PTI گورنمنٹ تھی, 3 چیزیں. یہ میرا سوال نہیں ہے, لیکن اگر آپ میرا سوال ہے, جواب آپ سے مانگ رہا ہوں, آپ ایز اے پاکستانی کے طور پہ بتائیں سر. دیکھیں میں کیونکہ بڑی سادی سی بات ہے کہ میں اس کی پاکستان کی پالیٹکس میں بالکل بھی جو ہے نا میرا اتنی کوئی گرپ نہیں ہے اس میں. میں جو آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا وہ میں کسی حد تک میں بولوں گا کہ ان کی گورنمنٹ کا تھوڑا سا ڈسکنیکٹ تھا جو عمران خان ٹو ہز الیکٹڈ پیپل اینڈ ہز الیکٹڈ پیپل ٹو دا پیپل ان جنرل. اچھا وہ ڈسکنیکٹ جس دن ختم ہوا, کب ختم ہوا پتہ ہے؟ جس دن ان کی حکومت ختم ہوگی. یہ کنیکشن کیا زبردست بنا ہوا ہے ان کا, یہ کنیکشن تھرو آؤٹ ان کا ہونا چاہیے تھا. یہ اس وقت بھی جا کر کے 10 لاکھ کے مجمع میں جا کے سوالوں کے جواب لیتے اس وقت, تو بہت ساری چیزیں ان کو فرسٹ ہینڈ پتہ چلتی. جو یعنی آپ جب گورنمنٹ پہ بیالتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو شوگر کوٹڈ پرووائڈ کی جاتی ہیں, تو وہ اتنی ہوتی نہیں ہے, اتنی روزی ہوتی نہیں ہے جتنی بہت سارے لوگ اپنی جابس کو بچانے کے لیے آپ تک لے کر کے آتے ہیں. تو میں ایک یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ وہ جو ڈسکنیکٹ تھا وہ کم ہونا چاہیے تھا, جو آج لرننگ کرو میں اگر ان کو واپس موقع ملا تو شاید یہ چیز کو کور کریں بعد میں. سر آگے چلتے ہیں. سر اکنامیکلی آپ نے پاکستان میں اوورسیز کے لیے کیا ہوپ ہے؟ کیونکہ ان کے لیے ایک PTI کی گورنمنٹ کا جو ایک ایرا گزرا ہے وہ بڑی ہوپ تھی, اور باقاعدہ خان صاحب وہ کہتے تھے کہ بلکہ ان کے منسٹر کہتے تھے, ایون اسٹیٹ بینک کا گورنر نے جا کے ایک لنڈن میں ایک اسپیچ میں بولا تھا کہ پاکستانی اوورسیز کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوا ہے اس روپی ڈیپریسیشن کا, جو ڈالر اوپر گیا. سر اوورسیز کے آپ نمائندہ ہیں, اوورسیز کے کیا پرابلمس ہیں؟ کیا ووٹنگ رائٹ ان کو مل رہا ہے؟ کیا وہ اگلے الیکشن میں کیا ووٹ ڈالیں گے؟ کیا آپ ان کے لیے کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ بندہ پاکستان سے باہر کام کر رہا ہے. آج پاکستان کی جو سب سے ہائیسٹ ریمیٹنس ہے $30 بلین پلس, وہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کر رہی ہے. واٹ ڈو یو سے سر؟ دیکھیے پچھلے دور کے اندر اتنا کام تو ضرور ہوا کہ اوورسیز کا نام لینا شروع کر دیا, لیکن اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے نا. آپ پہلے اس کو ایکسیپٹنس اس کی کرتے ہیں کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے جس کو یہ ریالٹی ہے اور ان سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے, ان کو ان ریٹرن ہم سے کوئی زیادہ. تو ایک جو ایک اس کا جو بنانا تھا پرسپیکٹو بن گیا, اس کے اندر تھوڑی سی ہوئی بھی ہے. جیسے آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر کاؤنٹر بن گئے, بہت ساری اور چھوٹے آپ کو ووٹنگ رائٹ کسی بھی طریقے سے وہ چھوٹا سا ایک قانون بنا کے جو کبھی بھی ایک کیبنٹ میٹنگ میں وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. کیبنٹ میٹنگ سے میرے خیال انہوں نے بنایا تھا کوئی, اٹس جسٹ لائک اٹس ناٹ لا آف دا لینڈ آئی بلیو. تو یہ ایک ایگزیکٹو سمری کے حساب سے جو بھی مجھے کوئی خاص اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن جس طرح بنا اسی طرح وہ ختم بھی ہو جائے گا, یہ نظر آ رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹنگ رائٹ ہے نا, دیکھو میں بڑی سادی, ووٹنگ رائٹ از گریٹ, اس بڑی اچھی چیز ہے, گریٹ جیسچر, لیکن میں تو یہاں رکتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ووٹنگ رائٹس بھی دیں اوورسیز کو, اور ان کو نمائندگی دیں. بے شمار ملکوں نے دی ہوئی ہے. آپ نے زمانے کی کوئی سیگمنٹ نہیں چھوڑا, آپ نے ہر قسم کی منارٹیز کی سیٹ اندر رکھی, آپ نے وومن کی علیحدہ سیٹ رکھی, آپ نے بے شمار ادھر ادھر سے آنے بہانے جتنی سیٹیں تھیں اس سے 30-40% سیٹیں آپ نے پک اینڈ چوز کر کے رکھیں. اس میں اوورسیز کی نہیں بن سکتی تھی 2-4, کسی نے نہیں سوچا. وہاں سے صرف ڈالر منگانے, آپ نے ریال منگانے, صرف ان کو بھی سیٹیں تھیں وہاں پہ, وہ بھی بیٹھیں. جب وہ آگے بیٹھیں گے ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوگا, آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے وہ. وہاں پہ پھر آپ کی کھچائی جو ہوگی نا, وہاں پہ کام بھی ٹھیک ہوگا. ساری کی ساری پارٹیاں اوورسیز کے ساتھ صرف پلے کرتی ہیں, صرف ان کو ایسے ہی جو نا وہ لشکارے دیتی ہیں, پریکٹیکلی ان کو اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتی. ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایکسپوجر ہے ہمارے سے 20-25 گنا زیادہ ہے, یہ ہمیں وہ کہتے ہیں پنجابی پڑھنے پا دیں گے یہ آگے. دیٹس دا ریزن. سر ہم آگے چلتے ہیں. طاہر صاحب یہ بتائیں کہ ہوپ کی بات کریں, اس وقت بہت زیادہ ہوپ لیسنس ہے اس کنٹری میں بیکاز آف دا یہ جو ڈیبیکل آف دس لاسٹ گورنمنٹ.
اب یہ نئی ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, ابھی پتہ نہیں الیکشن ہو جائے اس سال یا اگلے سال, اور ابھی بھی ایک کنفیوژن ہے, ایک بے یقینی ہے, ایک انسرٹنٹی ہے اوپر بڑی, کیونکہ پولیٹیکلی جب پولیٹیکل ایلیٹ ہماری جو اوپر بیٹھی ہے یا ہماری جو رولنگ ایلیٹ کہہ لیں سر, وہ بیسیکلی ایکسٹریکٹنگ ماڈل پہ بیٹھی ہے, یعنی کہ ریسورسز سک کر رہی ہیں, جبکہ جس ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ انکلوسو گروتھ ماڈل ہے, وہاں ایک نیچے والا بندے کی کوالٹی آف لائف بھی ویسی ہے جو اوپر ہے. سر یہ والا ہوپ یہ پاکستان کو ایکچولی ڈریم کب ملیں گے؟ لوگوں کو بیسکس کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. سر یہ ہوپ کی بات بتائیں کہ یہ کب ٹھیک ہوگا یہ سارا میس؟ ایک لمبا پروجیکٹ ہے, اس کو کب کی کہانی تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی 15-20-25 سال آپ محنت کر کے شاید کسی حد تک کوئی رزلٹ آپ لے جائیں گے. اٹس ناٹ, دیر از نو شارٹ ٹرم سولوشن ٹو اٹ, لیکن اسٹارٹ تو کیا جا سکتا ہے نا. 3 ایسی چیزیں بتائیں کہ اگر کہہ دیں جہاز یہ 3 اگر ہم چیزوں کو نٹ بولٹس اگر سیدھے کر دیں تو یہ جہاز جو نا ٹائٹینک اپنے سیدھی ڈائریکشن پہ چلا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوا, گورنمنٹ کی اس میں نہیں تھا, لیکن آپ کو یہاں پہ ٹیلنٹڈ بچے وافر مقدار میں مل جائیں گے. یونیورسٹیز کی ٹھیک ہے نا جی, اگر ان کو آپ تھوڑی سی اپرچونٹی دیں نا, ہلکی سی. اب وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بھی آپ نے کوئی لو انکم لو انٹرسٹ قرضے کسی کو دیے, وہ واپس ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ ایجوکیٹڈ نئی نسل کے جو بچے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اس میں پش دیں, بلکہ ان کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں, ان کے انٹرویوز کریں, اور چھوٹے لیول پہ ان کو. خان صاحب نے باتیں تو کی تھی کہ 10 مرغیاں اور تھوڑا سا وہ دینے, وہ بری بات نہیں تھی, لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, غلط بات کی. اسی طرح کے چھوٹے پروجیکٹ جو میسز کو آگے جا کر کے آپ تھوڑا سا لوگوں کو کوئی موقع دینا, آگے بڑھنے کا اپرچونٹی دیں, وہ ایکسیل کر لیں گے. آپ کے جو یہاں پہ ابھی تک میں حیران ہوں کہ کوئی بندہ اس پہ بات اس طرح کی نہیں ہے. جو آپ کی جو اسٹارٹ اپس جتنی بھی کمپنیاں تھیں ان کی 300% گروتھ تھی پچھلے 3 سال کے اندر, اور اس کا کریڈٹ خود پی ٹی آئی نہیں لیتی. میرا خیال اس لیے نہیں لیتی کہ وہ خود بخود ان کی اپنی ہی محنت سے وہ آگے تھے, گورنمنٹ نے اس میں کوئی کیا نہیں تھا. لیکن یہ ٹروتھ ہے کہ بہت ساری اسٹارٹ اپ کمپنیز نے اسٹارٹ کیا اور 300-350% اس کے اوپر گروتھ ہے. تو آبویسلی ان کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا تو وہ یہاں تک پہنچے ہے نا. اب آپ اس کو تھوڑا سا لیول نیچے جا کے, یہ وہی لوگ ہیں جن کی کچھ کسی حد تک کریڈیبلٹی آلریڈی موجود تھی تو انہوں نے فنڈ ریز کر لیے. اب اس سے نیچے کی ایک طے ہے جو فنڈ ریز نہیں کر سکتے, ان کو آپ نے. اچھا آپ یہ بھی کریں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ ان کو نہیں دیں. گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ بنا کے اس میں ایک بانڈ رکھ دے کہ جی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اگر فنڈ لیتے ہیں تو اس کو جو گارنٹی ہے وہ گورنمنٹ دے. جی اسمال بزنس کے جو امریکہ میں بہت سے اور ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ریگولر بینک سے لون لیتے ہو لیکن آپ کی گارنٹی گورنمنٹ دے دیتی ہے. آپ یہ سٹارٹ کر دیں. اچھا اس پہ اس بندے پہ تلوار بھی لٹک رہی ہوتی ہے کہ میرا کریڈٹ خراب ہوگا, میں نے, اور وہ جو پرائیویٹ ادارہ وہ اپنے پیسے واپس لے بھی لیتا ہے. گورنمنٹ نے صرف درمیان میں کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بے شمار کی جا سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو میں نے انوینٹ کر کے دینی ہے, سب کو پتہ ہے. تو اس کو مطلب آپ نے 2 پوچھی ہیں, میں نے آپ کو 4 بتا دی. سر ایک سوال پوچھوں جی, آپ پہلے بھی آپ سوال ہی پوچھ رہے ہیں. نہیں یہ دل کے پاس ہی ہے, میرا بہت زیادہ قریبی ہے. یہ تو جنرل باتیں کی نا, اکانومی اور بلا بلا بلا. مجھے یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور 3 کریکٹرسٹک لیڈر کی کیا ہوتی ہیں, اور واٹ ڈو یو تھنک یہ تینوں کریکٹرسٹکس لیڈرشپ کی کیا آئی کے اندر ہیں سر؟ لیڈرشپ تو ہے, جو لیڈرشپ کی اگر لیڈرشپ ہے تو اتنے بندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیتا ہے نا. لیڈرشپ کی سب سے پہلی نشانی کہ آپ کے فالوور جو نہیں ہے, he's a celebrity, he's a star, he's a fan following ہے. لیڈرشپ کچھ اور چیز ہے, نہیں پولیٹیشین کچھ اور چیز ہے. نہیں پولیٹیشین کی میں بات نہیں کر رہا. اچھا ہاں, اب یہ آپ نے لیڈر کی بات کی ہے. لیڈر وہ ہے تو جو خان صاحب کی جو میں نے کل بھی تھوڑی سی بات میں نے ایک ہلکی سی جوک کی, میں نے کہا جی آپ نے کپتانی بھی کر لی, آپ نے لیڈرشپ بھی کر لی, تھوڑی سی پالیٹکس بھی کر لیں. اب اس میں آپ کو سارا جواب مل گیا. میں سمجھ گیا. سر آگے چلتے ہیں. سر ایک طاہر جبیر صاحب آپ بتائیں, آپ نے پاکستان کے حوالے سے اتنا ماشاءاللہ آپ آتے ہیں جاتے ہیں, آپ اپنے کو 2-3 چیزیں ایسی بتائیں جو آپ نے کی ہیں, آپ کی فاؤنڈیشن نے کی ہیں, یا آپ اپنا پاکستان کے اندر جو اسٹارٹ اپس کے لیے, تاکہ سی او کلب بھی آپ کے ساتھ کرے. کیونکہ اس ملک کے اندر نا جو سوال ہے میرا وہ جاب لیسنس کے اوپر ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر اتنی جاب لیسنس ہے, لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, چند بندے جو 1% ہے وہ اسٹارٹ اپس کی طرف جا رہے ہیں, باقی کے کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ ایکسیس ٹو فائنانس نہیں ہے, ایکسیس ٹو مینٹورنگ نہیں ہے, ایکسیس ٹو ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. جھوٹ اتنا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی چھوٹا سا بزنس کر کے گھما دیتے ہیں. میرا پلیز اس پہ مجھے ذرا بتائیے سر. اس سوال کا جواب کچھ 4-5 گھنٹے کا بن جائے گا, لیکن میں آپ کو اس کا 1-2 پیسز اس میں سے. میرے 2 ایریاز کے اندر میں کوشش کرتا ہوں اپنے کام کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان US ریلیشن شپ کے اندر میں
کسی بھی دو لوگوں کو اس طرح میں ملا دوں جس کے اوپر وہ اپنے راستے نکالیں اور ڈائلاگز ہوں، جو میں نے کل بھی ایمفسائز کیا خان صاحب کو کہ آپ کوشش کریں پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو کریں، ابھی بھی کریں، آپ کو جتنے مرضی اعتراض آتے ہیں اس کے ودن آپ گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ، ان سے انٹریکٹ کریں، بتائیں آپ کو جو اعتراض ہے ان کو بتائیں نا. یہ آپ میاں والی میں لوگوں کو ٹھیک ہے جلسے میں بتا دیں گے، لیکن آپ امریکہ کے پالیٹیشینس کے ساتھ بات کریں. ابھی بھی 200 مطلب کم از کم 100 بندہ آپ کا فون اٹھائے گا، آپ کمیونیکیشن کریں ان کے ساتھ، آپ ان کی سمجھیں، آپ اپنی سمجھائیں، ڈائلاگ پہ آئیں. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. تو دس از وٹ آئی آلویز سپورٹ کہ بھی آپ ڈائلاگ. میں تو کہتا ہوں آپ کے انڈیا کے ساتھ بھی اسی طرح ڈائلاگس واپس شروع ہونے چاہیے، آپ کی ٹریڈ شروع ہونی چاہیے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے سائڈ پہ. ایک تو اس کے اوپر میری کوشش ہوتی ہے، جیسے ابھی کانگریس میں الہان عمر آئی تھی پاکستان کو، وہ مکمل طور پہ اس نے 4 دن پاکستان میں، میرا خیال ہے کہ 4 دن میں 4 گھنٹے سوئی ہوگی، اور باقی اس نے ٹریول کیا، ہر جگہ جا انٹریکٹ کیا لوگوں کے ساتھ. اب وہ واپس جائیں گی، اپنے 400 کے قریب جو کالیگز ہیں ان کو شیئر کریں گی. پاکستان کی ایک جو مارکیٹنگ ہے لابنگ. اچھا اب یہ ہے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر. یہاں پہ پاکستان کے اندر آج کی ڈیٹ کے اندر میڈیکل ایکوپمنٹ اینڈ انسٹرومنٹ کے اندر کچھ نہیں ہو رہا تھا. ہم لوگ پہلی دفعہ یہاں پہ ڈائلسس مشین کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈائلسس مشین خرید کے لا کے ادھر لگا کے وہ نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے لاہور کے اندر یونٹ لگایا جس کے اندر ڈائلسس کی مینوفیکچرنگ شروع ہوگی، اور ہم اس کی ابھی آخری سٹیج کے اوپر ہے. اس کی ساری جو اپروولز ہیں اس کے بعد یہ میس لیول پہ یہ اس کی پروڈکشن کریں گے، اور 3 ملین لوگ جو ہر سال ڈائلسس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس میں اپنی ایک کنٹریبیوشن کریں گے جس حد تک بھی کر سکیں. تو یہ اور اس پہ لوگوں کو ہم امریکن پیس جو لیول ہے اس کے اوپر یہاں پہ نہیں دے رہے ہیں، دیں گے نہیں، فیوچر کی بات نہیں ہے، دے رہے ہیں. اچھا ہمارا R&D جو سینٹر ہے ڈیفینس کے اندر DHA میں، اور ملتان روڈ پہ فیکٹری ہے، یعنی بے شمار لوگ آلریڈی پے رول کے اوپر ہیں، اور یہاں بیٹھ کے امریکن لیول کی تنخواہیں لے رہے ہیں. اس طرح لے رہے ہیں، اس لیول پہ کمپنیز ہیں کہ اس میں 4 گورے بھی کام کر رہے ہیں کہ یہ میں وہاں جا کر بھی کام کر سکتا ہوں. پاکستان میں آ کے انہوں نے جابز ایکسیپٹ کی اور یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور جو ادھر مینوفیکچرنگ فیسلٹیز میں کام کرتے تھے ان کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کر کے ان لوگوں کو ادھر لا کر کے بلایا. اب یہ 4-5 وہ وہاں سے لوگ آئے ہیں جو یعنی 30 سال کے ایکسپیرینس والے، اور یہاں کی جو 200-300 کے لوگوں کی ٹیم کو وہ فردر ایک ٹرین کر رہے ہیں. دس از دا کنٹریبیوشن. لوگوں کو کام کا طریقہ، ایگزیکیوشن کا طریقہ، کوالٹی کنٹرول، یہ سارا کچھ بھی ہوگا، اور آپ کے 4 سے 400 بندہ ٹرینڈ ہوگا. اینڈ دس از دیر ول ناٹ بی اینی اسٹاپنگ اینی مور. زبردست، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سر. مجھے یہ بتائیے کہ آگے چلتے ہیں، ویمن کے اوپر آ جائیں کہ ویمن کسی بھی ملک کے اندر، آپ USA جیسی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں کہ 50% جو ہماری پاپولیشن ہے، بنگلہ دیش کے ایگزامپل دوں کہ ویمنس ان کا جو ٹرن اراؤنڈ ہوا نا اکانومی میں، سر ورلڈ اکنامک فورم پہ یہ مووی دکھائی گئی کہ وہاں کی جو ٹرن اراؤنڈ اکانومی میں نا سر، ان کی نمبر 1 تو ان کی پالیسیز تھیں جو انہوں نے ایکسپورٹ کے اورینٹڈ بنائی. سیکنڈ، ویمن پارٹیسپیشن ان اکنامک ڈیولپمنٹ. پاکستان بہت پیچھے ہے اس چیز میں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ملک ہے. امریکہ کی سب سے بڑی سکسیس ان کی ویمنس کی پارٹیسپیشن ہے. ہم پاکستان کی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کیا آپ کی رائے ہے سر؟ یہاں پہ کام تو شروع ہے. مطلب میں ایسی صرف اعتراض کے نہیں بولنا چاہتا. ابھی کئی سالوں سے ہماری پارلیمنٹ کے اندر وومن کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ایگزامپلری ہے. پوری دنیا کے اندر آپ کو یعنی ایک تو ڈائریکٹ ان کو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آنے کے بھی چانسز ہیں اگر کوئی آنا چاہے، لیکن ان کی جو ریزرو سیٹ ہیں دے آر سٹنگ دیئر، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، دے آر ریپرزینٹنگ دیم سیلف. یہ ایک بڑا انکریجنگ ہے. اب اس کو جب آپ نیچے لے کر کے آتے ہیں نا، تو وہ جو ایک ایشو یہاں پہ ہے وہ بڑا ہے ضرور، لیکن وہ ایشو دنیا میں ہر جگہ پہ ہے. عورتوں کو اسی جاب کے لیے جو ایک مرد کر رہا ہے اتنے پیسے نہیں دیے جاتے جتنے اس مرد کو دیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو ٹیلنٹ سے زیادہ مسالک، اور ہمیں بالکل بلائنڈلی فون کے اوپر انٹرویو کرنے چاہیے، اور ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے ان کی جابز ہونی چاہیے. اور یعنی بعد میں آپ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ جو اور میں آپ کو ایمانداری کی بات ہوں کہ یہاں پہ زیادہ
اس کی یعنی اس کی جو آپ تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں یہ ختم ہو چکے ہیں. ہم وہاں پہ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیم جو ان کو جو ہے نا ان کو ڈسکریمنیشنز نہ کی جائیں. پھر اس کے بعد جو ایک تو یہ ہوگی پے اسکیل ڈسکریمنیشن، اس کے بعد پھر بہت ساری ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ کہ عورتوں کو اگر جاب مل بھی جاتی ہے پھر میٹرنٹی کے ٹائم پہ ان کو پے دی بھی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی، وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے جاب بھی چلی جاتی ہے. ایشوز تو ہیں، ریسورسز کی کمی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کے اوپر مسلسل پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ دنیا میں اگر 200 ملک ہیں نا تو آپ وومن امپاورمنٹ میں آپ کے ایک طرف ایکسٹریم اینڈ کے اوپر آپ کو بہت سارے گاؤں آگے دیہات میں جا کے ظلم بھی نظر آ جائے گا، لیکن جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو آپ کو 2 دفعہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوتی بھی خاتون نظر آ جاتی ہے. تو یہ اس کو صرف میٹ نہ مڈل کر لیں کسی طرح جا کے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں پاکستان کے اندر. ایک طرف آپ اگزامپل دیں تو میرا خیال جتنی پاکستان میں اگزامپلس کھڑی ہو جائیں گی کوئی نہیں دے سکے گا، اور ظلم بھی جو ہے اس کو بھی آپ کے تو کام ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے. سر اب شارٹ کویشچنز ہیں، چھوٹا ریپڈ فائر ہے. جی سر عید کیسی گزاری؟ عید پہ کیا کیا آپ نے؟ عید پہ کوئی خاص نہیں تھا. میں کوکنگ کی ہے؟ بیگم کوکنگ کرتی ہیں سر؟ بیگم نے تو کوکنگ نہیں کی. بڑے بڑے سی او، بڑے بڑے بلڈرز چھٹیوں میں، ویکنڈ پہ، ویکیشنز پہ خود بڑے اچھے کوک ہوتے ہیں، شیف ہوتے ہیں. جی جی آپ بھی ہیں؟ نہیں میں ایسے ہی کلیم کروں میں انڈا شنڈا بنا سکتا ہوں، بناتا بھی ہوں سنڈے والے دن وہ اپنے جو بھی ہے، اور بیگم کو تو بالکل ہی شوق نہیں ہے پکانے کا. اسپیشل اس عید پہ بیگم کو کیا گفٹ دیا؟ بیگم کو اس عید پہ عیدی دی اور پیسے ہی. اچھا میری بیگم تھوڑی ڈفرینٹ ہے، وہ کہتی ہے میرے لیے خرید کے کچھ نہیں لاؤ، کیش ہی دو. نہیں وہ کریڈٹ کارڈ ہی لے لیتی ہے. کریڈٹ کارڈ تو وہ کریڈٹ کارڈ ہی لے لیتی. ہاں اس کو کریڈٹ کارڈ تو ان کے پاس ہے نا، لیکن وہ نہیں وہ دیکھیں جو ہمارا ہم نے دیکھا تھا عید پہ آپ یم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بیگم کے آپ کو پکڑ لیا تھا. نہیں اگلے دن تھا، اگلے دن تھا، اگلے عید وہ عید سے آپ عید والے دن کی پوچھ رہے ہیں، عید کا اگلا دن تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ ہاں نہیں ان کے پاس اپنے ماشاءاللہ سے وہ شی از اے پارٹنر ان بزنس، ان کے پاس اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں، وہ مجھے کبھی کبھی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. عورت کے پیسے جو ہوتے ہیں نا اپنے جو کماتی ہے وہ اپنے، لیکن میاں کے پیسے وہ بھی اس کے اپنے ہوتے ہیں. اگر ہاں وہ اپنے بے شک میاں سے زیادہ ہی ہوں، میاں والے پیسے نہیں چھوڑتی. ٹرو ایسے ہی. سر مجھے یہ بتائیے کہ اب ماشاءاللہ اب آپ کو زندگی میں آپ نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں، اتنا ماشاءاللہ پیسہ بھی، رزق بھی، کہاں سے اتنی بھی نہیں کی. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اب اور کون سے خواب ہیں جو ادھورے ہیں، جو ادھورے خواب ہیں جو باقی ہیں جن کو پورا کرنا ہے؟ دیکھیں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اسپیسیفکلی ادھورے خواب ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی اپرچونٹی دی ہے کہ بائی چانس اور بائی سرکمسٹانسز if I'm standing at the place I can play some role to bring the betterness between for some people، جس میں ہم لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی چینج لا سکتے ہیں. تو میری جو فردر جو انویسٹمنٹ ہے نا آئندہ، اس میں ہم ریٹرن آن اے منی بیس انویسٹمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. یہ جو ہمارا ڈائلسس کا پروجیکٹ ہے، دس از اے ون ایگزامپل. اس کے پیچھے لائن لگی ہے بہت سارے کاموں کی کہ ہاؤ مچ ڈفرینس وی میک ان پیپلز لائف. تو یہ ایک ہے، میں سمجھتا ہوں جو ہر وہ شخص جس کا ایک سرٹن اماؤنٹ کے اوپر بزنس چلا جاتا ہے، اس کو یہ یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آپ ہر پروجیکٹ کو ROI کے بیس کے اوپر نہیں کریں. اس پہ آپ کچھ چیزوں کو ایسے بھی دیکھیں جس میں آپ بے شمار ڈورز کھول رہے ہیں، لوگوں کی لائف چینج کر رہے ہیں. اس میں مطلب وہ بھی اس کو ریٹرن آن منی کے اندر آپ ٹینجیبل میں گنیں. اگر آپ نہیں گنیں گے، اور میں نے آپ کو سیدھی بات ہوں کہ آئی لرن دس تھنگ بیسیکلی فرام مائی چلڈرن، جو کہ بھی یہ جو آپ ہر جگہ پہ، کیوں میں تو بزنس مین سمپلی اسی فارمولے پہ چل رہا تھا. تو دین آئی انجوائے دیٹ کہ یار یہ چیز ہے. اب یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ مشینیں لگائیں گے ڈائلسس کی، اور ان لوگوں آپ کو یہ بھی تو ہمارا یہ بھی اس کے اندر ہے فردر کہ ہم ایک مشین کو بیچیں گے اور دوسری فری دیں گے. تو یہ اس میں یہ ہے کہ ہر بے شمار وہ لوگ جن کو ایکسیس نہیں ہے، وہ پیسے نہیں کر، اور اس کی پرائس کو ہم پتہ کہاں لے کے آ جائیں گے. ابھی ایک بندہ اپنے گھر سے ڈائلسس کرانے کے لیے نہیں اس کو تو چھوڑ دیں کہ پے کیا کرتا ہے، جو ٹیکسی پہ خرچہ کرتا ہے نا، اوبر پہ یا کریم پہ، اس کریم کے خرچے کے انڈر خرچہ آئے گا ہمارے اس ڈائلسس کے اوپر. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اٹس سو افورڈیبل. یہ بھی جس نے افورڈ کرنا ہے،
اور اسی کے ساتھ پیرلل 50% ہم بالکل NGOs کو فری دیں گے. اور وہ یہ ہے مطلب آپ جو بزنس جو کر رہے ہیں نا پروفٹ ود پرپس. ہاں, اور ود پرپز دیکھیں نا جی, یہ بھی اس کو بھی آپ اگر کریں گے تو آپ کو بعد میں مطلب سمجھ میں آ جائے گی کہ دس از پارٹ آف دی ریٹرن. آخرت بھی کما رہے ہیں. اصل میں نا میں نے یہ دیکھا ہے جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں میں اپنی زندگی حصوں میں اسپینڈ کرتے ہیں. فرسٹ وہ لرن کرتے ہیں, دین وہ ارن کرتے ہیں, تھرڈ وہ ریٹرن کرتے ہیں. تو طاہر جاوید صاحب کو اللہ پاک نے ریٹرننگ اسٹیج پہ پہنچایا تھا. از ریٹرننگ. سر آخر میں بتائیں کہ کوئی ریگریٹس تو نہیں لائف میں ٹل ناؤ؟ نہیں, مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ٹائم کو اور بہتر یوز کیا جا سکتا تھا. فیوچر میں کوئی پالیٹکس میں دیکھ لیں اپنے آپ کو. میرا آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے الیکشن لڑے, میں نے ایک دفعہ الیکشن لڑا, ایک دفعہ فائل کر کے واپس لے لیا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنے سے بہتر ہے باہر بیٹھ کے کام کروں. لیکن سر یہاں تھوڑا سا یہ کھلا تضاد ہے. طاہر جاوید کا میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا تھا اف یو آر ناٹ آن دا مینیو, یو آر ناٹ ٹیبل, یو آر آن دا مینیو. نو آئی ایم ناٹ. آپ ہی کا جملہ لوٹا رہا ہوں سر میں آپ کو سادی سی جیتا ہوں کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ٹیبل کے اوپر وداؤٹ گوئنگ ٹو اے پروسیس آف الیکشن ملتی ہو, شوڈ یو ڈو دیٹ اور ناٹ. اس وقت میں ڈپٹی نیشنل نہیں, میں ڈپٹی نیشنل فائنانس چیئر ہوں DNC کا. دیٹس اے پوزیشن آن دا ٹیبل. تو جب میں آلریڈی ٹیبل پہ ہوں, پہلے میں اس ٹیبل سے اٹھوں, پھر باہر جاؤں, سیٹ خالی کروں, پھر نئی ٹیبل کی ایک سیٹ کے لیے الیکشن لڑوں, تو میرا خیال یہ بھی کوئی وائز ڈیسیجن نہیں ہے. جب ٹیبل نہیں میں آپ کو یو مے ہیو اے 15 ڈفرنٹ ویز ٹو سٹ ٹو ریچ ٹو دا ٹیبل, رائٹ. یہ ایک ہی طریقہ نہیں کہ الیکٹ ہو کر کے آپ نے جا کر کے ٹیبل پہ بیٹھنا. آپ کے پاس دیکھیں نا جی, آپ امریکہ کے اندر تو تھرو NGOs آپ ٹیبل پہ پہنچ سکتے ہیں. ایون کہ جو اوباما جیسے بڑے لوگ بھی اپنے ساتھ اپنے پروفیسرز کو, اپنے تھنک ٹینکس کو, اپنے تھاٹ لیڈرز کو بٹھاتے ہیں ساتھ, ان سے مشورہ کر کے اپنی گورنمنٹ چلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کنگ اور ایک ہوتی ہے کنگ میکر. آپ کبھی بھی کنگ میکر کو کنگ سے کم نہیں سمجھیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. پاکستان کی لابنگ بہت ویک ہے USA میں, بہت بڑا ملک ہے یہ, اتنا زیادہ ایکسپورٹ ہے, اتنا نیریٹو چل رہا ہے یہ ہمارا اگینسٹ امریکہ. وہ تو ایک ٹھیک ہے پولیٹیکل اس کی بیک وینگ یا ریزن ہو سکتی ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ٹو گیٹ اوے فرام آپ کی بات سے مجھے تھوڑا اختلاف یہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی ویک ہے, میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں. اچھا ویک تو ہوتی ہے نا کہ اسٹرگل ہو رہی ہو اور اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا سر. بڑا دکھ ہوتا ہے سر. ہاں ہماری لوبنگ کرنی نہیں آتی سر. اچھا مطلب دیکھیں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ریسورسز بھی نہیں ہیں ہماری ایشیوں کے پاس. پیسے نہیں, میں جاتا ہوں کہتا جی ہمارے کو تو کھانے کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. انڈیا کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے جو ہاں جن کے ساتھ آپ کمپیٹ کرتے ہیں یا ان کے اگینسٹ آپ کو اپنی ایڈوکیسی کرنی ہے, ان کے پاس بجٹ بڑے ہیں, آپ کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے. پھر آپ کا ڈائسپورا آپ کی ہیلپ کرتا ہے, تو اس ہیلپ کے اندر جو آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں, پروفیشنل ڈپلومیٹس, ان کی کافی حد تک کوشش ہوتی ہے کہ ڈائسپورا کو ڈس ہارڈ کر کے گھر بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ بھی آئیں گے تو ہمیں بھی مزید کام کرائیں گے. تو جو میرا روزانہ کی بیس کے اوپر کسی نہ کسی کے ساتھ ہیڈ آن ہوتا ہی رہتا ہے. تو وہ میرے جیسے ہیڈ آن کرنے والے کم ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ہیل ود اٹ, آئی گو ہوم. تو آپ نیگیٹو ایڈوکیسی کرتے ہیں, یعنی جو کر رہا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. سر 2 چھوٹے کوشچن کلوز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا. بہت پچھلے 10 سوالوں سے یہ سر ایک ہوتا ہے کہ آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں. ایک پاؤں آپ کا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اب دبئی میں کسی اپنا ورساچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مائی فیوریٹ پلیس. دیکھیے ہماری ہر انٹیلیجنس نے خبر دی ہے سر, اور آپ نے کیا کیا کھایا, کہاں کہاں پھرے, ساری خبر ہے. پھر ادھر سے آپ اٹھتے ہیں, اللہ کے گھر گئے ہوتے ہیں, کبھی USA میں, پھر آپ ادھر پاکستان میں, کبھی اسلام آباد. ایک پاؤں ورک لائف بیلنس کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں؟ میں دیکھیں ابھی اس ایج میں جس میں ہم گھوم رہے ہیں نا, اس میں اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ نے اپنے آفس میں بیٹھنا ہے اور کتابیں کھولنی ہیں, آپ کے منشی صاحب نے آ کے آپ کو بتانا ہے, اور آپ نے اس کے بعد آرڈر لگانے ہیں, پھر آپ نے پیچھے جا کے راؤنڈ مارنا ہے. 95% چیزیں ورچوئل ہو رہی ہیں. اچھا جو نہیں ہو رہی تھی نا وہ کووڈ نے کرا دی ہیں. اچھا پھر اس کو ہوتا ہے یار مجھے بھاگنا ہے, میں نے آج کلوزنگ کرنی ہے. آپ کی کلوزنگ ڈاکو سائن کے اوپر جدھر بھی بیٹھے ہیں, آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے سفر کرتے ہوئے
ہزاروں فٹ کی بلندی کے اوپر آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں. اچھا آپ نے میٹنگ کرنی ہے, آپ زوم پہ اوپر چڑھ جائیں, 15 منٹ کے نوٹس کے اوپر آپ اپنی میٹنگ کریں. ابھی آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ایٹ سرٹن پلیس ٹو ڈو یور جاب, وہ چل رہی ہے. اچھا اس کے بعد یقین کریں کہ اس ساری چیزوں کے بعد پھر اب آپ چلے جائیں, میں اور آپ کو آج کے بندے تو ہم تو پری انٹرنیٹ لوگ ہیں نا, تو پری ٹیکس میسج لوگ ہیں. جب آپ کا پری ٹیکس میسج ہوتا تھا, ابھی آج تک اب کسی کو, اب آپ نے کسی اپنے آفس میں بولا 2 لائنیں ٹیکس کی کہ میں آ رہا ہوں یہ کر لو, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کیا فون کو ڈائل کرنا, بندہ مل نہیں رہا, دوسری نمبر تھی, آپ نے کر کے فارغ ہو گیا, اس نے 10 منٹ کے بعد بہت ساری ٹیکنالوجی نے آپ کے معاملے حل کرتے سر. کئی تو گھر نہیں پڑھتے, کہتے کہ سوری ہم نے میسج پڑھ دیکھا ہی نہیں سر. اچھا نہیں, اس کا بھی ایک حل ہے نا, آپ نے 15-20 آپ اس کی 15-20 ایپ ڈفرینٹ لوڈ کر لینا, آپ کو ادھر سے نہیں اس کو ادھر سے پکڑ لیں, ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیں, پھر آپ اپنے ملازموں کو ٹیکسٹ میسج کے اوپر کریں, تو آپ نے پکڑنا تو پکڑ سکتے ہیں بندے کو جو نہیں پڑھتا. اچھا بلکہ ابھی تو یہ بھی پتا چلتا, مکر نہیں سکتا میں نے نہیں پڑھا تھا, واٹس ایپ کے اوپر تو ایسے کر کے ٹک آ جاتا. لوگوں نے گرے کر دیا تاکہ پتہ چلے نہ کہ میسج پڑھا کہ نہیں پڑھا. اچھا یہ نیا ٹرینڈ آ گیا, یہ ڈفرینٹ استادی ہے, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. آگے چلتے ہیں سر. جی زندگی کے اندر ایک نئی نسل جو پاکستان کے اندر ہے, اس کے لیے کیا میسیج ہے فرام ٹائمز؟ کیا وہ پاکستان سے باہر جائیں؟ یہ ٹیلنٹ کے پاس, جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہ اس کے پہلے کیا ایویڈیوز ہیں کہ وہ پاکستان میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں نا, ان کو اپنے کسی اچھے ٹائم کا ویٹ کرنا, کسی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ قانون بدلیں گے اور ہماری حالت اور نیا پاکستان پرانا پاکستان کھیلنا بند کریں, وہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جو ان کے پاس ہے اس کو پکڑیں, رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں, سارے زمانے جس کو جانتے ہیں اسے ادھار لے لیں, اپنا کام شروع کر دیں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ سب کو لوٹا بھی دیں گے, آپ آگے بھی بڑھ جائیں گے. اب وہ جو ایک بیٹھ کے اس اچھے ٹائم کا جب آپ ویٹ کرتے ہیں نا, تو پھر ٹائم ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. میرے تو یہی ہے کہ جو کچھ ہے اس کے اندر شروع کر دیں, آہستہ 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 اس کے اندر 1 to 2 2 to 3 اور ایک دفعہ ایک ملٹیپلائی ود 10 ہو جاتا ہے, یو سیٹ. سر جاتے جاتے ایک طرف یہ بھی بتا دیں, 2 پارٹیاں بن گئی, ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک ادھر رہ گئی ساری پارٹیاں مل کر, وہ یہ سب جلسے کھیل رہی ہیں. کوئی گورننس پہ, کوئی انفلیشن پہ, کوئی لوگوں کی زندگیاں اذیت نہ گزر رہی ہیں. اس کا کوئی حل ان کو کہ بتائیں. آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں, آپ کی پہنچ, آپ کی آواز اوپر والے جو اوپر والی ایلیٹ کے ساتھ ہے, خان صاحب کے ساتھ ابھی کل اب مل کے بھی آئے ہیں. یہ جلسے سر کیا فیوچر ہے پاکستان کا یا اصل گورننس ہے؟ اب اس کا جواب سر. اب یہ میں اب کیا جواب دوں آپ کو اس کا؟ پولیٹیکل نان پولیٹیکل جواب دوں؟ نان پولیٹیکل جواب دیا تھا کہ ایک بندہ جب پرائم منسٹر سے ہٹتا ہے اس کے لیے کیا چوائسیز ہے؟ گھر پہ بیٹھ کے ڈپریشن میں چلا جائے یا پبلک میں جا کے جلسے کرا کے اپنی طبیعت ٹھیک کرے؟ تو خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں, جلسہ کھیل رہے ہیں یار, بس کرو یار, انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ اس کو طاہر جاوید صاحب کا یہ سیشن سی او کلب پاکستان ٹوڈے کے اوپر, اور جاوید صاحب ان کے پیج پہ دیکھیے گا. اور کوشچنس اگر نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آئیں گے, ہم ان سے مزید نئے کوشچن ایک کوارٹر کے بعد یہ ہمارے پاس وزٹ کرتے ہیں تو کریں گے. ہاں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ کیفے خودی اور سی او کلب حاضر ہے, آپ آئیں, ہم آپ کو ان کی مینٹورشپ اور ایکسیس ٹو فائنانس, ایکسیس ٹو ریئل پیپل ان یو ایس اے, اگر وہ کہ یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو, تو میں اپنی نئی نسل کے بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ جا کے وہ نئی بل گیٹس بنے, وہ جا کے اپنا وہ وارن بفے بنے, وہ جا کے مائکروسافٹ وہ اپنا لانچ کریں اپنے ایسے ادارے. اور پاکستان کا یہ جو $1 بلین قرضہ ہے, یہ 100 بلین کچھ بھی نہیں ہے, ایک 44 بلین کی ٹویٹر کا بھی اس نے ایلن مسک نے اپنا خریدا ہے. تو پاکستان میں ایسے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ایلن مسک بیٹھے ہیں, ہمیں ان کو اوپر لے کے آنا ہے, صرف اپرچونیٹیز اور ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کی مینٹورنگ کرنی ہے. اور ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی ضروری ہے. اللہ حافظ.